السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بحث کر رہے تھے فن تصنیف کی وسعت پر۔ پہلے میں نے کچھ وہ موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو عامی ہیں، جن پر تو اسکول پڑھے طلبہ بھی، ٹیچر، سر حضرات، پروفیسر وہ لکھتے ہیں، اور ان میدانوں میں ہمیں بھی آنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے اسکولوں میں، کالجوں کی کتابیں آ جائیں تو انشاءاللہ مستند کتابیں ہوں گی، کمی کوتاہی نہیں۔ ہم لکھتے نہیں تو پھر اغیار کی غلط کتابیں آئیں گی نا، ہمارا ایک گناہ ہے۔ ہمیں ان میدانوں میں بھی آنا چاہیے۔ جب ہم دین کے حوالہ سے بات کرتے ہیں، دینی کتب کے حوالہ سے سینکڑوں موضوعات ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جدھر دیکھو کتابیں کتابیں۔ تو آدمی صاحب رحمہ اللہ نے بھی سینکڑوں کتب حدیث کی موجودگی میں کتاب لکھی نا، تو منفرد کام کیا، تو یہ دلیل ہے کبھی کام باقی ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے حدیث کے فن پر کون کون سے کام ابھی باقی ہے۔ وہ میرے ذہن میں فہرست ہے، میں بتاؤں گا۔ رجال پر کون کون سے کام کی ضرورت ہے، ہونے چاہیے۔ کچھ ہم کیے ہیں، کچھ کر رہے، کچھ شاگردوں سے کروا رہے، انشاءاللہ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو دینی فنون جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلچسپی دی ہے اس پر کام کریں۔ ساتھ جیسے ہم درس میں پڑھا رہے ہیں، ساتھ پڑھاتے جائیں، ساتھ لکھتے جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کتاب کو زیادہ مقبولیت دے دے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ نے موطا لکھنی شروع کی تھی، امام مالک کی موطا سے پہلے تقریباً 2 درجن کے قریب موطا لکھی جا چکی تھیں۔ دور تھا نا، دور تھا، موطا بڑے لکھے جا چکے تھے، تو امام مالک بھی لکھ رہے تھے۔ تو شاگردوں نے کہا استاد محترم کیا فائدہ لکھ رہی، اتنی تو لکھی گئی ہے۔ امام مالک نے کیا کہا تھا، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی، لکھنے والے لکھتے رہیں۔ اب مقبولیت کس کو ملنی ہے، دنیا نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کون کس کی نیت سے لکھ رہا ہے۔ تو دیکھ لیں اکثر علماء صرف موطا امام مالک کو ہی اور کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، نہیں ہمیں کام کرنا ہے۔ بھائی جو مخلص ہوگا اللہ کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے گا، لوگ دعائیں دیں گے ہمیں، یار اس نے واقعی کام اچھا کیا ہے۔ حدیث کو لے لیں، آپ کسی پیاری حدیث کی کتاب کی شرح لکھ دیں، ہے نا، چھوٹی شرح لکھ دیں، ایک حدیث کی شرح لکھ دیں۔ چلو ہم قیامت کو کہیں گے یا اللہ ہمیں تیرے نبی کی حدیث سے محبت تھی، ہم نے تیرے پیغمبر کی ایک حدیث کی شرح لکھی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اسی بہانے معاف کر دے۔ یعنی ہمیں سنت سے پیار ہے، تو کیوں پیار ہے؟ ہم قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں جگہ لینا چاہتے ہیں، اللہ سے لڑ کے لیں گے یا رب ہم نے دنیا میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یاری لگائی تھی، آپ کی حدیث کا ہے دفاع، حدیث کو عام کرنا، لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، یہی ہمارا مشن تھا، ہمیں ساتھ دے نبی پاک کا۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ یعنی وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کی نسبت حدیث کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ رواہ ابو داود وصححہ الالبانی، وہ کہاں البانی صاحب، کہاں ابو داؤد صاحب، البانی کی نسبت ابو داؤد کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ کہاں حدیث رسول، کہاں ابو داؤد، ابو داؤد نے حدیث پر کام کیا تو حدیث کے ساتھ ابو داؤد کی نسبت بن گئی، رواہ ابو داود، یہ نسبت ہے نا۔ تو ہمیں بھی کوئی کارنامہ سارا انجام دینا چاہیے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی نسبت حدیث رسول سے جڑ جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے مدرسہ میں جو اساتذہ حدیث کے زیادہ ماہر ہیں ان کو چمڑ جائیں، آپ کے شہر میں جو حدیث کے ماہر چمڑ جائیں، علاقے میں، محلے میں، دنیا میں۔ واٹس ایپ مجھ سے پوچھیں بھی مصر میں کون ماہر ہے حدیث میں، مدینہ میں کون ہے، مکہ میں کون ہے، میں آپ کو نمبر دوں گا۔
میں آپ کو نمبر دوں گا، لو جی یہ WhatsApp نمبر، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ رابطے میں ہو جائیں گے، اچھی سوچ ملے گی، اچھا منہج ملے گا، سوال جواب کریں گے، فائدہ ہوگا نا۔ تو جب ہم مرنا جینا اوڑھنا بچھونا حدیث کو بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محروم، اللہ تو چاہتے ہیں میں حدیث میں امام اور محدثین کی جماعتیں پیدا کروں، اللہ نے کرنی ہے، اللہ کر رہا ہے، کن کو جو اس کے لیے مخلص ہوتے ہیں ان کے لیے ان فنون کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، ورنہ یہ مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ذہن چلا دیتا ہے۔ حدیث کی شرح لکھ جائیں، وہ کسی حدیث کی کتاب کی تحقیق کر جائیں، تخریج ہے، تحقیق ہے، نسبت تو قائم ہو جائے گی نا آپ کی کہ جی فلاں شیخ نے اس حدیث کی ماں سے تحقیق کی تھی، اللہ اکبر، نسبت قائم ہو گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ابن حجر رحمہ اللہ اگر آپ نسبت حدیث کے ساتھ نہ قائم کرتے تو اتنا ذکر ہم کرتے؟ دوسری کلاس میں بلوغ المرام بھی ابن حجر، بخاری کلاس فتح الباری بھی ابن حجر، درمیان بھی کتنی کتاب ابن حجر، نسبت قائم ہوگی نا۔ تو ہمیں بھی کوشش کر کے اپنی نسبت کو حدیث کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور یہ بڑی مبارک نسبت ہے، یہ بڑی خیر والی نسبت ہے، یہ تو اربوں خربوں روپے بھی بندہ دے کر نسبت ملے نا تو بندے کو دنیا میں معافی ہے لوٹا کر نسبت لینی چاہیے، آسان کام ہے، ہم کچھ کام کر جائے حدیث پر نسبت جڑ جائے گی، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسماء و رجال بہت لمبا چوڑا علم ہے حدیث کا، بڑا مبارک ہے، اس پر بڑے کام کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے، پہلے ہم مہارت حاصل کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم اس میں کام بھی کریں، تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے گا، رجال میں ہم کام کریں، اصول حدیث ہے، فقہ الحدیث ہے، غریب الحدیث ہے، یعنی حدیث میں کتنے 100 سے زیادہ فنون ہے حدیث میں، تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے کے کیوں نہیں لے گا۔ میرے ذہن میں کئی ایک زیادہ کام ہیں جو کام ہونے والے ہیں، وہ میں آگے بعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے واقعتاً، میں کہوں گا بھی استادوں سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، وہ بھی اعتراف کریں گے کہ اس نے یہ کام نہیں ہوا، تو وہ کس نے کرنے ہیں؟ بھی ہم نے کرنے ہیں۔ اللہ ہمارے دور کو امام محمد بن حنبل جیسا دور بنا دے جو محدثین کا دور تھا، اللہ ہمارے دور کو شیخ البانی جیسا دور بنا دے جو محدثین کا دور تھا، اللہ ہمارے دور کو میاں نذیر حسین دہلوی کا دور بنا دے جو محدثین کا دور تھا۔ تو اللہ نے کام لینا ہے، جو مخلص ہوگا اس سے لے لے گا، اس کو موافقت حالات، اچھے طلبہ، اچھے شاگردے دے گا، وہ کام کر جائیں گے، طریق کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی محدثین میں شامل فرمائے۔ قرآن کریم پر کام، ماشاءاللہ قرآن کے بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں قرآن کریم پر۔ اردو میں کتنی تفسیریں ہیں ہماری، جو تفسیر اردو کی تفسیروں کی موجودگی میں حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ شیخ الحدیث شیخ القرآن استاد محترم حافظہ اللہ نے تفسیر لکھی ہے، تو سب سے فیک ہے کہ نہیں؟ فیک ہے، تو مطلب یہ ہے بھی ابھی تفسیریں اور بھی ابھی ضرورت ہے جو عبدالسلام صاحب حافظ اللہ کی تفسیر سے بھی فیک تفسیر وہ لکھی جائے، ضرورت باقی ہے نا۔ اللہ اکبر، جو ترجمہ تھینٹک ترجمہ حافظ عبدالسلام صاحب نے لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کیا، اتنا تھینٹک ترجمہ کسی کا بھی نہیں ہے، حالانکہ 20 سینکڑوں ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ابھی قرآن خدمت ابھی باقی ہے، ہمیں کرنے ہیں کام انشاءاللہ۔ احکام و مسائل پر کتابیں، بڑے زیادہ مسائل ایسے ہیں جن پر نہیں لکھا گیا، ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں، مشورہ لیں۔ ہر علاقے میں رسم و رواج الگ ہے، بدعت و خرافات الگ ہے، قصور کی بدعت اور ہے، ملتان کی گورے والا کی اور ہے، سچی بات ہے، وہاں کے نظریات اور ہیں، لندن کے اور ہیں، تو چلو جس علاقے میں ہم ہیں ان کے تو نظریات پر ہم فوکس کریں، لکھیں، ہر کسی کو قرآن و حدیث پر پیش کریں بھی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ہم کوشش تو کریں۔ یعنی جب میں نے احکام پر لکھنا شروع کیا تو میری سوچ تھی کہ میں منفرد لکھوں گا، جو بھی کام کی سارے منفرد کام کیے، میری کوشش ہے
ضروری نہیں کہ 100% پورا اتر سکا، چلو کوشش تو کی ہے نا۔ تو میں نے بالوں کے مسائل پر کتاب لکھی، اردو بازار میں ہے، 6-7 چھپ چکے ہیں۔ بالوں کا معاملہ 127 مسئلے میں نے بالوں کے جمع کیے۔ تو اردو میں یہ منفرد کام ہے، بالوں کی 127 مسائل۔ جانوروں پر کوئی کتاب ہماری مارکیٹ میں نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں، دیہاتی لوگ ہیں۔ جانوروں کے میں نے 350 مسئلہ اکٹھا کیا، مرتب کیا۔ جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا، وہ بھی کتاب چھپ جانی تھی، ایک عرصہ ایک ادارے نے لی، لیکن اللہ کی طرف سے جو منظور تھا وہ اور پریشانی بن گئی، بہرحال وہ کتاب اب تک نہیں چھپی، ہم شائع کریں گے۔ اس طرح اور بھی رات کے مسائل ہیں، یہ میرا ایک مضمون ہے، چھپا استاد محترم شیخ زبیر رحمہ اللہ نے شائع کیا حدیث میں، رات کے مسائل وغیرہ الی آخرہ ہی۔ تو یعنی احکام و مسائل پر ہمیں بہت لکھنا چاہیے، ہماری پبلک کو پتہ نہیں ہے، ہماری پبلک کو پتہ نہیں ہے مسائل کا۔ یعنی 99% مساجد میں سترہ کا اہتمام نہیں کرتے، نہ علماء کرتے ہیں نہ پبلک کرتے ہیں، ایسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو غلط ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کو تحریر لے کے فلیکس بنوا کے وہاں لگا دیں، تحریر لے کے فوٹو کاپیاں کروا کے گاؤں میں شیئر کر دیں، فائدہ ہوگا نا؟ اللہ تو نے مجھے 100 کی طاقت دی ہے، میں نے 100 کی 10-20-100 فوٹو کاپیاں کروا کے تقسیم کر دی ہیں، اللہ کی قسم اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس میں۔ یعنی میں نے وہ اپنی نشر و شاعت کی داستان لکھی ہے کہ ابن بشیر نے ایک صفحہ کیسے شروع میں شائع کیا، پھر 15,000 صفحے پر کتاب الجامع الکامل شائع کی، کیسے شائع کی، اور 20 کتاب درمیان میں کیسے شائع کی، پوری میں نے داستان۔ اس میں نے اپنے عزم و ہمت باہمت ہونے پر میں نے اشارے کیے ہیں کہ بس ہم نے ہمت کرنی، عزم کرنا، سارے کام خود ہو جاتے ہیں۔ آپ صفحہ لکھنا شروع تو کریں، ہر مہینے ایک صفحہ لے کر بھائی جی سترہ، نبی نے فرمایا سترہ کے قریب ہو کے نماز پڑھو، بات ختم ہوئی۔ انشاءاللہ 2-4 ساتھی وہ عمل کرنے شروع کر دیں گے، ایسا رجحان بن جائے گا، ایسے نا جی۔ وہی آپ کا مضمون ٹوٹا پھوٹا کوئی میرے جیسا بندہ دیکھے گا تو اس کو نیٹ پر چڑھا دے گا، لاکھوں دنیا فائدہ اٹھا لے گی۔ وہی مضمون انگلینڈ، برمنگم، دوسرے ملکوں میں کوئی دیکھے گا تو اس کا ترجمہ کر دے گا اپنی زبان میں، کوئی رسالوں میں شائع کر دے گا، کوئی کتاب میں لکھ دے گا، ایسے نا۔ جو میں نے کہا 100 سے زیادہ طریقے، وہ یہی طریقے ہیں۔ تو ہم ہمت تو کریں، ہم ہمت نہیں کرتے، ہیں بھی وفادار نہیں جی، اسی طرح محمد رسول اللہ کی وفادار ہیں، ہم وفادار نہیں ہیں۔ وفادار ہوتے، ایک سنت کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم وہاں بولتے، ہے نا۔ یعنی میں خطیب نہیں ہوں زیادہ، لیکن مجھے لوگ مجبور کر کے بلا لیتے ہیں درس پر، تو الحمدللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم جو غلط بات ہے وہ غلط کہتے بھی یہ غلط ہے، مجھے مارو نہ میری بات مانو۔ میں نے لمبی مذاکرے کروائے ہیں علماء کے مابین بیٹھ کر پبلک میں، یہ کہہ کر بار بار بھائی جان میری بات نہ مانو، لیکن مجھے کہنے دو نا، جو سچ ہے میں وہ کہوں، نہ مانو میری بات، میں نے کب کہے مانو، لیکن میں تو اللہ کے یہاں بری ہو جاؤں نا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، کل کھلا کے رد کیا۔ چلو 100 میں سے کوئی 2-4 ساتھی تو مان گیا نا بات، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ ہم وفادار بھی نبی کے ہیں لیکن کام بھی نہیں کرتے، یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے۔ صحابہ کرام ایک سنت کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، ایک حدیث کی خاطر کتنے لمبے سفر کیے صحابہ نے۔ تو ہم نے بھی سنت کو زندہ کرنا ہے، جہاں ہمارا شاگرد ہے وہاں سنت کا احیاء ہوگا، وہاں سنت کی مخالفت نہیں ہوگی۔ تو ہم ڈٹ کر دین کا مطالعہ کریں گے، وفادار حدیث کے ہوں گے تو پھر ہماری زبان بولے گی، ڈرے گی نہیں۔ ہم جو کہ ڈرتے ہیں بھی یہ مسجد والے نکال نہ دیں، ابھی نکال دو، پھر کیا، جب نکالیں گے پھر آپ کام زیادہ کریں گے۔ جب مدرسے والے کو نکالیں گے حق گوئی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا ادارہ دے دے گا، یونیورسٹی دے دے گا، ہم ہمت تو کریں۔ تو بہرحال احکام و مسائل میں بڑے زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ پھر جدید فقہی مسائل پر ہمارا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتنے ہیں مسائل، جدید فقہی مسائل، اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ مشر حسین لوری صاحب اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اب داڑھی کا
کاٹے ہوئے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں سے ہوا لگی، داڑھی دوڑ چھٹی ہو گئی، قابل بندہ تھا بس ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بشر صلی اللہ علیہ وسلم کافی کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب ہے جدید فقہی مسائل اور ان کا حل، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس طرح ہمیں بڑی زیادہ کتابیں جدید فقہی مسائل پر لکھنی چاہیے، دوسرے مسالک نے کافی کام، ہمارا کام نہیں ہے، لکھنا چاہیے ہمیں۔ مختلف شعبہ ہے زندگی پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بچپن ایک شعبہ ہے، جنین ایک شعبہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، کتنے مسائل ہیں ماں کے پیٹ میں، بچے کتنے مسائل ہیں ہماری پبلوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 6-7 ماہ کا حمل ہے، بچہ گر گیا ہے تو جنازہ نہیں پڑھاتے۔ یعنی میرے گھر میں پہلی میری بیٹی اسی نوعیت میں فوت ہوئی تو میں نے کہا ابھی اعلان کروایا جنازہ ہوگا، لوگوں نے کہا لو جی یہ کیا نیا مسئلہ، میں نے کہا ظاہر میں یہ مسئلہ ہے، جس بچے میں روح پھونکی گئی ہے وہ انسان ہے، وہ باہر فوت ہو جائے ماں کے پیٹ میں فوت، وہ انسان جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے جنازہ پڑھایا، اعلان کیا، اس کے بعد جنازے مسئلے پڑھے جا رہے ہیں۔ جنین ایک شعبہ ہے، اس کے مسائل ہیں وراثت وغیرہ وغیرہ کے ہیں، اس پر ہم کام کریں۔ بچپن ایک شعبہ ہے، بچپن اس پر ہم کام کریں، بچوں کا دینی نصاب ہم ترتیب دے دیں۔ لو جی 3 سال تک بچوں کے یہ مسائل ہیں، چلو میں تو بزرگ پڑھیں گے نا، یہ جی ہمارے چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں، یہ پڑھیں کیا مسائل ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے۔ لڑکپن ایک حصہ ہے، شعبہ ہے زندگی کا، ہم اس پر کام کریں۔ جوانی شعبہ ہے، بڑھیپا شعبہ ہے، عورت شعبہ ہے، نکاح شعبہ ہے، تجارت، کتنے ہزاروں شعبے ہیں، تو ہمیں ہر شعبے پر الگ الگ ہمارے دین کو آسان کر کے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ ڈاکٹری طب ایک شعبہ، ہم طب پر الگ چھوٹی سی کتاب لکھیں تاکہ ہمارے ڈاکٹر طبیب ہمارے وہ فائدہ اٹھائیں، ہم ان کو پند و نصیحت کریں گے جی پردے کا وغیرہ وغیرہ نا، نشانی دینا، حرام کام نہیں تو فائدہ ہوگا نا، ہم کرتے نہیں کام۔ فرقے باطلہ پر ہم کام کریں، فرقے ضالہ پر کام کریں، نام نہیں لینا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، نہیں نام نہیں لینا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں دنائی اور حکمت کا سبق دیا ہے، ہاں اس کا تقاضا ہے نام لیے بغیر نظریات کا رد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ میں چونکہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ خلاد لکھ رہا ہوں، اس میں یہ بھی میں نے بات نوٹ کی کہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی معراج ربانی صاحب سے، معراج ربانی، سید معراج ربانی ماشاءاللہ بڑے نڈر ببا خطیب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو شیخ اعظمی صاحب نے نصیحت کی کہ برخوردار آپ کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کیا نصیحت ہے؟ آپ بڑے مبلغ ہیں کہ ابن باز بڑا مبلغ ہے، آپ کی تبلیغ زیادہ کارآمد ہے کہ ابن باز کی؟ کہتے جی میں تو بچہ ہوں، ابن باز کی زیادہ کارآمد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن باز نے تو آج تک کسی فرقے ضالہ باطلہ کا نام لے کر رد نہیں کیا، نامینیٹ کر کے رد نہیں کیا، تو تم کرتے ہو۔ سمجھ گئے؟ نہیں بیٹو، یہ دور ہے، آپ میڈیا پر گفتگو کریں، یوٹیوب پر چینل اپنے بنائیں، فیس بک پر اپنے فیس بک پیج بنائیں، واٹس ایپ بنائیں، ٹیلی گرام بنائیں، بڑے زیادہ چینل آپ بنائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو طریقے سمجھائیں گے، لیکن مثبت انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کے کام کر سکیں۔ بہرحال تو فرقے باطلہ، فرقے ضالہ، یہود و نصارہ پر رد کریں، جو متنبی ہیں لوگ ان پر رد کریں، جو اہل الرائے ہیں ان پر متانت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کتنے زیادہ کام کرنے والے ہیں، ہے نا، ان پر ہم رد کریں۔ اصلاح معاشرہ کتنا بڑا ہمارا پہلو ہے، اصلاح معاشرہ، اللہ اس پر ہم کام کریں، بدعات، رسوم و رواج پر کام کریں۔ جہاں برائی دیکھی ہے، جس گھر میں برائی دیکھی ہے، جس سوسائٹی میں برائی دیکھی ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ میں نے نا زبان سے ان کو کچھ نہیں کرنا، بھائی خط تو لکھ سکتے ہیں نا، خط نہیں لکھ سکتے ہم،
خط لکھنے کے ذریعے قوموں کی قومیں نبی علیہ السلام پر اسلام لائیں کہ نہیں جی؟ قبیلے کے قبیلے مسلمان، وجہ کیا بنا؟ خط۔ اللہ اکبر، خط وجہ بنے۔ تو کیا کبھی ہم نے کسی پتہ چلا فلاں سودی ہے، فلاں وغیرہ وغیرہ، ہم نے کبھی خط لکھا اس کو؟ کیوں نہیں لکھا؟ ہمارے دل میں غم نہیں ہے، درد نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہمیں لکھنا چاہیے۔ اپنا نام نیچے نہ لکھے، خط تو لکھ دیں۔ عمران خان صاحب ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمیں ان کی صلاح کرنی ہے تو خط لکھیں آپ ان کو۔ کوئی آپ کے علاقے کا ڈاکو بدماش یاش ہے، کوئی شراب کی بٹی چلا رہا ہے، خط لکھیں آپ اس کو۔ نام ڈر ہے نا، نام نہ لکھے نیچے، بھیج دیں، ڈاک خانے میں ڈال دیں، اس کے گھر چلا جائے گا، پڑے گا نا، شاید وہ باز آ جائے، نہیں باز آئے پھر لکھ دیں گے۔ یعنی خطوط کا بہت بڑا کردار ہے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام بڑے خطوط لکھتے تھے، اس پر کام نہیں ہوا۔ صحابہ کے خطوط، رسائل صحابہ، اس پر اللہ کتاب ہونی چاہیے۔ تابعین نے بڑے خطوط لکھے، گندے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، اہل بدعت کو، وغیرہ وغیرہ، اس پر کام نہیں ہوا۔ محدثین کی خطوط بڑے زیادہ ملتے ہیں کتابوں میں۔ اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت نازل فرمائے مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ پر۔ اللہ اکبر، بڑی دیر پرانا الاعتصام کی فعلیں میں نے دیکھی۔ بٹی صاحب رحمہ اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا، حجاج بن یوسف نے جو خط محمد بن قاسم کو لکھے تھے۔ محمد بن قاسم صاحب تھے نا سندھ میں، ملتان میں، تو وہ پیچھے تھے کوفہ میں، وہ خط لکھتے رہنمائی کرتے تھے۔ وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل شعبہ ہے، ہمیں خط لکھنے چاہیے۔ ہم تو خط اپنے گاؤں کے نمبردار کو نہیں لکھتے، کسی فحشہ بدکارہ عورت ہے گاؤں میں چکلا چلا رہے، ہم تو اس کو نہیں لکھتے۔ پتہ ہے میرے گھر فلاں محلے میں شراب کا اڈا ہے کہ نہیں اڈے جی، ہم نہیں خط لکھتے، ہمیں لکھنا چاہیے۔ چلو موبائل سے لکھیں گے تو نمبر ان کے پاس چلا جائے گا، میں کہہ رہا ہوں بھی ڈاک کے ذریعے بھیج دو، لکھو تو صحیح، ہم لکھیں، انشاءاللہ انقلاب آئے گا، عادت بن جائے گی۔ وہ خطوط ہماری کتاب ہے۔ اللہ جو میرے پاس طاقت تھی میں نے یا اللہ پہنچا دی، میں غریب تھا، زبان سے ہاتھ سے نہیں، یا اللہ میں لکھ دیا ہے، میں تو بری ہو گیا ہوں۔ پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ امریکہ کا صدر کو ہم خط لکھیں گے، مسلمان ہو جاؤ، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے گلی محلے میں کتنے کافر سائے رہے تھے، ہم کبھی دعوت دی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، خطوط ایک مستقل شعبہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غم نہیں ہے نا، درد نہیں ہے نا، درد ہوتا غم ہوتا تو ہم خطوط لکھتے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات ہم ملاقات کریں تو آپ مجھے کوئی خبری دیں کہ ابن بشیر صاحب ہم نے الحمدللہ 5 میں خط لکھے ہیں، اور ان کے اثرات آپ دیکھیں کتنے اچھے اثرات ہیں انشاءاللہ۔ یعنی دوسرے ملکوں تک ہم رسائی کر کے اپنے مسلمان حکمرانوں کو مشورے دیں گے، تجاویز دیں گے، تو وہ فالو کریں گے بھی کسی درد دل والے لکھا ہے مجھے، فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب میں ذہن میں یہ آتا ہے بھی لکھنے کا کیا فائدہ جب کتاب چھپنی ہی نہیں۔ کچھ اساتذہ کرام مشائخ اعظام سے ملاقات ہوئی، استاد جی بخاری کی شرح لکھو۔ ہاں میں لکھ رہا تھا، چھوڑ دی ہے۔ کیوں چھوڑی ہے؟ وہ مسلم کی شرح میری شاعر نہیں کسی نے کی، تو بخاری کی کیوں لکھوں؟ یہ مجھے ایک شیخ محترم نے آپ کی بھی سازہ میں سے جواب دیا۔ میں شاید سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اب لکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری کی کتابیں اب شائع ہو رہی ہیں 1200-1300 سال بعد۔ ایسے نہ کتنے کتابیں ہیں محدثین ابھی تک نہیں چھپی، چھپیں گی انشاءاللہ، کیوں نہیں چھپی، چھپیں گی، لکھیں، تو ہمت نہیں ہارنی۔ تو یعنی یہ میرا موضوع ہے چھوٹا سا کہ مضمون لکھیں، کتاب لکھیں، ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، لاکھوں کروڑوں دنیا تک پہنچے گا۔ کیسے؟
کتنے رسالے چھپتے ہیں، اخباریں چھپتی ہیں، جرائد چھپتے ہیں، ہفتہ روزہ ماہانہ، تو وہ تو چاہتے ہیں مضمون ہمیں بھیجو، ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں، ہمارا گناہ ہے نا۔ اخباروں والے ہر جمعے والے دن اچھا مضمون دینی شائع کرتے ہیں، ہم لکھتے نہیں۔ ابتسام صاحب، علامہ ابن علامہ، غیور اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث حافظہ اللہ، وہ لکھتے ہیں الحمدللہ، اور ان کے مضمون میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے تو ہمیں ہر اخبار میں مضمون لکھنے چاہیے۔ جب ذہن ہوگا لکھنا ہے تو پھر ہم رابطہ بھی کریں گے، ہمارا ذہن ہی نہیں ہے تو ہم رابطہ بھی، حالانکہ دنیا نیوز کا آپ کے بورے والا میں بھی دفتر ہے، وزیر آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، لیا میں بھی ہے، چونکہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے، ہم دفتر میں کبھی گئے نہیں۔ جب سوچ بنے گی نا، کوئی غم کوئی ہم لکھ کر پہنچائیں گے، ساری شائع کر دو، شائع کریں گے، شروع میں نہ بھی شائع کریں گے، 2-4 مضمون بھیجیں مسلسل، وہ کہیں گے یار یہ تو بھائی بڑا محنتی ہے، اس کو شائع کرنا چاہیے، شائع کریں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب ایک مضمون کے آپ کو ہزاروں روپے دیں گے، منتیں کریں گے، شیخ صاحب مضمون لکھو، آپ پڑھو۔ اللہ رزق حلال بھی دیتا ہے، رزق حلال اللہ تعالیٰ سب سے بابرکت ذریعہ معاش یہ تحریر کا کام ہے، اس سے بابرکت کوئی شعبہ نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اے سی چلا ہوا ہے، نیچے کام کر رہے ہیں، کوئی ہے ٹینشن والی ہے کوئی بات؟ کسی کا روب دبدبہ ہے کوئی؟ 100% ذہن کام کر رہا ہے۔ چلو کسی کے انڈر ہو، پریشر ہو تو پھر تو کام نہیں نہ کرتا ہے نا، پھر ذہن ڈرتا رہتا ہے غلطی نہ ہو جائے، کوتا ہے نا۔ جب آزاد ہیں تو کتنا کام آپ کریں گے۔ اللہ رزق حلال بھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب، وہ جو گڑی ساز تھا، گڑی 2-4 گھنٹے روزانہ دیتے، گڑی بناتے، تھوڑی بہت آمدنی ملتی، گھر کا سسٹم بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اسی شیخ کی ایک کتاب 80 ہزار ریال میں فروخت ہوئی، ایک کتاب سنن نبی داؤد علوم کے نام سے، وہ 80 لاکھ ریال میں فروخت ہوئی۔ یہ رزق حلال ہے نا، رزق حلال ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میرا کون سا کاروبار ہے؟ کوئی بھی نہیں کاروبار ہے میرا، کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، بس یہی ہے پڑھنا لکھنا نشر کرنا۔ اللہ رزق حلال ہے، یعنی میری یہ نیت ہوتی ہے، اللہ میں کسی کا کام نہیں کر رہا، میں تیرا کام کر رہا ہوں، میں نے مزدوری تجھ سے لینی ہے۔ بتائیں سر، میں کسی مدرسے والے کام نہیں کر رہا، کسی مکتبے کا کام نہیں کر رہا، کسی بڑے کا نہیں، میں تو اللہ تیرا کام کر رہا ہوں، تو کوئی تھرڈ پرسن مجھے کیا مزدوری دے سکتا ہے؟ اللہ جی میں نے اپنی مزدوری تجھ سے لینی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال ہمیں لکھنا چاہیے۔ پھر نا انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ فورم ہے، فورم، محدث فورم ہے، اردو مجلس فورم ہے، لاہور کا فورم، مکے کا فورم، دمشق کا فورم، مختلف انڈیا کے فورم، اپنوں کے بگانوں کے، وہاں آپ یعنی لاگ ان کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر کے آپ اپنے مضمون کو شائع کر سکتے ہیں، لاکھوں دنیا دیکھے گی۔ وہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اگلے مجلسوں میں کہ نیٹ پر آپ نے ہزاروں افراد تک کیسے مضمون نشر کرنا ہے، فورم کے ذریعے، فری میں، پیسہ بھی لگتا نہیں، وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ عربوں نے منتدیات بنائی ہے، فورم کو عربی منتدیات، عربی میں ملتقا کے نام سے ہے، فورم فری میں، ویب سائٹیں ان کی ہیں، پیسے وہ لگا رہے ہیں، نشر آپ چیز اپنے کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے پہلے ان باتوں کا نہیں، یہ ایک بہت لمبا چوڑا باب ہے جو ہم نے آپ کو سکھانا۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو احترام دے گا، عزت دے گا۔ جب آپ علم میں لکھیں گے، عربی میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے، علم میں لکھیں گے، تو لوگ دعائیں دیں گے، صدقہ جاریہ بن، رابطہ کریں گے، شیخ صاحب آپ نے فلاں مضمون بہت اچھا لکھا تھا، اگر وہ کتاب ہی لکھ دیں تو کیا کمال، میں اس کو شائع کراؤں گا۔ ایسے ہی نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے، آپ سوچیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو عطا فرمائے گا۔
جہاں سے وہ من یتق اللہ، اللہ جی میں تو تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لکھی کو ضائع کر دے گا؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ضائع نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہے۔ فیس بک ہے فیس بک ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں۔ فیس بک کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے، مثبت استعمال یہ ہم مثبت استعمال کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے سارے پیج دیکھ لیں، آپ کو کوئی چیز فضول نہیں ملے گی، ایک نکتہ نہیں فضول ملے گا، کام کی باتیں، قرآن و حدیث والی باتیں۔ ہمارے سارے دورے فیس بک پر نشر ہوئے ہیں، یوٹیوب پر ہیں، مثبت ہم خبریں۔ کتاب چھپتی ہے، کتاب نہیں چھپی ہوتی، پہلے ہم اعلان لگا دیتے ہیں، کتاب چھپنے سے پہلے فروخت ہو چکی ہوتی ہے۔ الجام الکامل بھی ایسے الحمدللہ دوسرے ملکوں سے آرڈر رہا ہے وغیرہ وغیرہ سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا مثبت استعمال کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن کرتے وہ چسکا ایسی موبائل پکڑ لیا ہے تو نہیں۔ جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفاداری ہے، وہ ایک منٹ بھی فیس بک پر ضائع کرے گا نہیں، ورنہ یہ گناہ ہے۔ فیس بک ایک فساد کا گھر ہے، شیطنت ہے۔ جب ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس کا صحیح استعمال آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے گا۔ یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، ای میل ہے، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، مجھے تو سارے نام ہی نہیں آتے، آگے ایک لمبی داستان ہے، الگ الگ شعبہ ہے انٹرنیٹ کا۔ تو ہم آئندہ مجلسوں میں، آئندہ جمعراتوں میں انشاءاللہ یہاں ہم نیٹ بھی ویف وغیرہ چل رہا ہے، ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے، آپ بھائیوں کے علماء کرام کی اکاؤنٹ بنائیں گے کہ آپ نے یہاں اس طرح کام کرنا ہے۔ اپنے گھر میں وزیر آباد میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ دمشق کی ویب سائٹ پر جا کر کام کر رہے ہوں گے۔ شیخ محترم بورے والا بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کر لندن کی ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں، خوشی ہوگی نا؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی مجھے دوسرے ملکوں سے کال آتی ہے، شیخ ہم نے فلاں چیز پڑھنی ہے، سوال ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، کہاں میں نہ تنا چنا تیرا چنا کما سا انسان، کہاں دور دور سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، مجھ سے چیزیں پڑھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اللہ یہ قبول فرما لے۔ چلو وہ زمین تو گواہی دے گی نا، یا اللہ ابن بشیر کی بات یہاں پہنچتی تھی، اس کے پاس نہ وسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھا، فقیر مسکین انسان تھا، یا اللہ اس کے جذبات تو تھے نا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ میں تو اللہ کے لیے ہوں نہیں، میں تو شہرت کا بھوکا ہوں، میں تو دنیا کا بھوکا ہوں، تو اللہ میری قدر کرائے گا نہیں، اللہ مجھے عزت نہیں دے گا۔ تو اگر ہم نے اپنا سسٹم کو مضبوط کرنا ہے تو پہلے ہم نے اللہ کے لیے مخلص ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بڑی برکت ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ جس زبان میں آپ لکھ سکتے، اردو ہے، اردو میں لکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انگریز دے دے گا، دوسری زبانوں کے ماہر دے دے گا۔ ان کو کہنا ہے بھائی جان اس کا انگلش میں ترجمہ کر دو، اس کا فرانچ میں ترجمہ کر دو، اس کا ترکی میں سچی بات ہے، میں نے کئی زبانوں میں ترجمے کروائے ہیں، میں نے الحمدللہ۔ میرے فیس بک دیکھ لیں آپ پرسنل، وہاں اعلان ہوگا کہ ترکی میں ماہر، ترکی زبان میں ماہر کو ساتھی ہے تو وہ اسے رابطہ کرے۔ بھی میں نے کیا کروانا ہے، کیا کروانا؟ وہ ایک نہیں 8-10 رابطہ کرتے ہیں کہ محترم میں نے یہ کام، یہ ترجمہ مجھے کر دیں، جی شے کر دیتے ہیں۔ فائدہ ہوا نا؟ یعنی میں نے کئی دفعہ فارسی میں کوئی ساتھی ماہر ہے تو وہ اسے رابطہ کرے، یہ میں اعلان لگاتا رہتا ہوں۔ ہم نے مثبت استعمال کرنا۔ جی سر یہ میں کتاب شائع کر رہا تھا، فلاں فارسی شعر آ گیا، مجھے نہیں سمجھ لگا، ذرا ترجمہ کر دیں۔ میرے پاس فارسی بھی شیوخ کی 3-4 ہیں، فوراً مجھے وہ کام مسئلہ کر کے دیتے ہیں۔ کئی زبانوں میں ساتھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، تو فائدہ ہو گیا نا؟ یعنی ہم تو کتنا کام کر سکتے ہیں پر کرتے نہیں۔ وہ مشن ہم جو اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ دی ہے، وہی ہم اپنے اساتذہ، شیوخ، علماء، آبا احباب کے
گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں، ہم نے بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اب آخری بحث ہے کہ تصنیف کے فوائد کیا ہے، وہ میں اگلے لیکچر میں شیئر کرتا ہوں۔